میرا نام عمیر ہے اور یہ ایک سچا واقعہ ہے جو ہمارے ساتھ پیش آیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اور میری بیوی رخسانہ اور ہماری بیٹی اسما حیدرآباد ایک شادی میں جا رہے تھے۔ ہم نے سوچا کہ اپنی پرانی جیپ کو تیار کر لیتے ہیں، وہی جو ایڈونچر کے لیے مشہور ہے۔ رات کا وقت تھا، تقریباً 11 بجے، اور ہم کراچی سے حیدرآباد کی طرف کراچی ٹول پلازا کے قریب سے گزر رہے تھے۔ موسم ٹھنڈا تھا، ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی اور سڑک پر زیادہ گاڑیاں بھی نہیں تھیں، بس ہماری جیپ کی ہیڈ لائٹس اندھیرے کو کاٹ رہی تھی۔ اسما پیچھے سیٹ پر سو رہی تھی اور رخسانہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا اور سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن جب ہم ٹول پلازا سے کچھ دور نکلے تو موسم بھی کچھ ٹھنڈا ہو گیا اور دھند بھی چھا گئی۔ تھوڑا اور آگے گئے تو سڑک کے کنارے ہمیں ایک لڑکی نظر آئی۔ وہ اکیلی کھڑی تھی، سفید جوڑے میں، سر پر دوپٹہ، اور ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی کہ اسے لفٹ چاہیے۔ رخسانہ نے کہا، عمیر رکو، شاید اسے واقعی مدد کی ضرورت ہو۔ میں نے سوچا کہ اکیلی لڑکی رات کے وقت خطرناک تو نہیں، لیکن رخسانہ نے اصرار کیا تو میں نے جیپ سائڈ پر روک لی۔ وہ لڑکی قریب آئی، اس کا چہرہ پیلا تھا، آنکھیں گہری اور مسکراہٹ کچھ عجیب سی۔ اس نے کہا، بھائی مجھے حیدرآباد جانا ہے، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور میرے موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس کی آواز میں کچھ ایسی بات تھی جو میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے رخسانہ کی طرف دیکھا، اس نے سر ہلایا اور ہم نے اسے پیچھے اسما کے پاس بٹھا لیا۔ اسما اب بھی سو رہی تھی اور لڑکی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا نام بتایا، میں فاطمہ ہوں۔ پھر وہ عجیب باتیں کرنے لگی، کہنے لگی یہ سڑک رات کو بہت خطرناک ہوتی ہے، یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی، لیکن وہ چیزیں آپ کو دیکھتی ہیں۔ رخسانہ نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، فاطمہ تم بھی ہمیں ڈراتی ہو، لیکن وہ بس مسکرائی۔ وہ بولتی رہی عجیب سی باتیں کہ اس سڑک پر کئی سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا، ایک لڑکی مر گئی تھی، اور اس کے بعد سے کچھ لوگوں کو رات کو عجیب سی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ ہمیں کوئی راز بتا رہی ہو۔ رخسانہ نے اسما کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور مجھے کہا، عمیر تیز چلاؤ گاڑی۔ ہم آگے بڑھ رہے تھے جب اچانک جیپ کا انجن ہچکولے لینے لگا۔ میں نے گیئر بدلا، لیکن گاڑی رکنے لگی۔ فاطمہ نے کہا، یہی جگہ ہے جو خطرناک ہے، یہاں وہ اکثر آتی ہے۔ اس کی بات سن کر میری ہمت ٹوٹنے لگی۔ رخسانہ نے بھی چیخ کر کہا، عمیر یہ کیا بک رہی ہے؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور میری سانس وہیں رک گئی۔ فاطمہ کی سیٹ خالی تھی، وہ غائب ہو چکی تھی۔ کوئی دروازہ نہیں کھلا، کوئی آواز نہیں آئی، بس وہ غائب ہو گئی۔ اسما اچانک جاگ گئی اور رونے لگی۔ رخسانہ چیخ رہی تھی، عمیر وہ کہاں گئی؟ وہ کون تھی؟ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے جیپ تیز کی، لیکن دل میں خوف کی لہر اٹھ رہی تھی۔ ہم حیدرآباد تک کیسے پہنچے مجھے کچھ یاد نہیں۔ شادی میں پہنچ کر ہم نے سب کو یہ واقعہ بتایا۔ ایک بزرگ نے کہا، بیٹا وہ ایک عصیب زدہ سڑک ہے، اس سڑک پر کئی سال پہلے ایک لڑکی کا حادثہ ہوا تھا، وہ فوراً وہیں مر گئی تھی۔ اس کے بعد سے اس کی روح وہاں بھٹکتی ہے، یا پھر کوئی عصیب ہے، وہ لفٹ مانگتی ہے، لیکن کوئی اسے پوری راہ نہیں لے جا سکتا۔ ہم یہ سن کر سب سکتے میں آ گئے۔ رخسانہ نے اسما کو سینے سے لگا رکھا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ فاطمہ کون تھی؟ کیا وہ واقعی کوئی روح تھی یا پھر چڑیل تھی؟ اس رات کے بعد ہم نے کبھی رات کو اس ہائی وے پر سفر نہیں کیا۔ سٹوری اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو سٹوری
آپ تک پہنچ سکے۔